کہ ایک شیعوں کا گروہ تھا اور ایک عامہ کا تھا، یعنی اہل سنت کا۔ کہیں میں آپس میں بحث ہوئی، یہ ہوئی بحث کہ علی افضل ہے یا ابوبکر افضل ہے۔ شیعوں کی طرف سے ابو جعفر مومن طاق تھے اور اہل سنت کی طرف سے ابن ابی خدرہ، یاد رکھیے گا ذہن میں، ابن ابی خدرہ کہ جو اہل سنت کا بہت بڑا عالم۔ اہل سنت کا عالم یہ کہتا ہے کہ میں چند دلیلوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ ابوبکر افضل ہے علی سے، لہذا ابوبکر کو فضیلت حاصل ہے۔ مجمع کبیر بڑا مجمع، مومن طاق کے جو شیعہ کی طرف سے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنی دلیل بیان کر، پھر دیکھ ہم تیری دلیل سے ہی تیری دلیلوں کو نہ کاٹ دے تو ہمیں مومن طاق نہ کہنا، تو اپنی دلیل بیان کر۔ اس نے اپنی دلیل بیان کی، کہا میری پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کے گھر میں دفن ہونے والا دوسرا شخص ابوبکر ہے، لگا یہ ابوبکر کو فضیلت حاصل ہے۔ کا دوسری دلیل، غار میں نبی کے ساتھ جانے والا دوسرا شخص ابوبکر ہے، لگا اسے فضیلت حاصل ہے۔ کا تیسری دلیل یہ ہے کہ ابوبکر کو صدیق کہا گیا، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ ابوبکر نے نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ کئی نہیں، چار دلیل۔ مومن طاق نے کہا کہ جو شیعوں کی طرف سے، کہا ٹھیک ہے تو نے اپنی دلیل بیان کر۔ مجمع اکٹھا ہے، کچھ اپنے ہیں کچھ غیر ہیں، اپنے سوچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اس مجمع میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہیں نبی کی 15 ہزار حدیثیں حفظ ہیں، جنہیں 20 ہزار حدیثیں حفظ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کہیں مومن طاق کوئی غلط حدیث تو نہیں پڑھتے ہیں اور اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، مومن طاق کہتے ہیں اے ابن ابی خدرہ، سن تو نے پہلی دلیل پیش کی کہ نبی کے گھر میں دفن ہونے والا دوسرا شخص ابوبکر ہے، لہذا یہ ابوبکر کے لیے فضیلت ہے۔ مومن طاق کہتے ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ گھر کس کا گھر تھا؟ بڑی توجہ، وہ گھر کس کا گھر تھا؟ کہا نبی کا گھر۔ تو کیا نبی کے گھر میں قرآن نے کیا کہا کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے؟ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہ پھر ابوبکر کو کس نے اجازت دی داخل ہونے کی؟ تو تو نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ دوسرا شخص وہاں داخل ہوا اور اسے دفن کیا گیا۔ سن، نبی کی وفات کے بعد جو نبی کی میراث ہے، یا تو نبی کی میراث ان کی ازواج کے لیے ہے، یا اگر ازواج کے لیے نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے۔ اگر ازواج کے لیے ہے تو 1/8 حصہ ہر زوجہ کا حق ہے۔ بڑی توجہ دیجیے گا، ہر زوجہ کا حق ہے، ہر بیوی کا حق ہے۔ انہیں صاحب کو کس نے حق دے دیا کہ یہ یہاں پہ دفن ہو جائے؟ اس لیے کہ حق تو بیوی کا تھا، سسر کا حق نہیں تھا، سسر کا حق نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے، مسلمانوں کی میراث ہے، تو ہر مسلمان کے حصے میں ایک ناخون کے برابر جگہ آئے گی، تو پھر انہیں کس نے اتنی بڑی جگہ دے دی؟ کوئی حدیث سنا کے دکھاؤ کہ نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد اسے میرے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد مومن طاق کہتے سن، جو تو نے دلیل پیش کی تھی وہ تیری دلیل باطل ہو گئی، کیونکہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
اب لوگ آئے, بڑے صاحب بھی آئے, یا رسول اللہ ایک کھڑکی کھلنے کی اجازت دے دیجئے. نبی نے فرمایا تو کھڑکی کی بات کر رہا ہے, ایک سوراخ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ میرا حکم نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو اللہ سب کے دروازے بند کر دے, علی کا دروازہ کھلا رکھے, تو فضیلت علی کو ہے یا عمر کو ہے؟ اچھا ایک آہستہ سے سلوات پڑھ دیجیے, آپ بتا دیں. مومن جان کہتے ہیں کہ تیرا یہ دین ختم. تو نے دوسری دلیل لی تھی کہ غار میں نبی کے ساتھ دوسرا شخص داخل ہونے والا ابا بکر ہے. لگا یہ بڑی فضیلت ہے, عجیب بات ہے. جب یہ غار میں نبی کے ساتھ داخل ہوئے اور سانپ نے کاٹا, رونا شروع کیا, نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. حزن مت کر, غمگین مت ہو, اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ, ہم نے ان پر غار میں سکینہ نازل کیا, یعنی سکون نازل کیا. جب سکینہ نازل ہو گیا تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راز کچھ اور ہے. اب مومن اطاعت کہتے ہیں کہ سن, اس نے رونے کے بعد دشمنوں کو بتا دیا کہ نبی یہاں پہ موجود ہے, مگر میرے علی کی ذات وہ ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پہ سوتے رہے اور نبی کی جان بچاتے رہے. تو جو رو کے دشمنوں کو قریب بلا لے وہ زیادہ افضل ہے, یا جو سو کے نبی کی جان بچا دے وہ زیادہ افضل ہے. اور ایسا نگرامی پھر یہاں پر یہ کہا کہ بڑی فضیلت ہے. پہلے صاحب کی کہ بھائی کیوں فضیلت ہے؟ کیا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے. بھائی عجیب بات ہے. تو انہوں نے اسے سنہرے لفظوں میں اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ فلاں صاحب کی بڑی فضیلت ہے. کس بات کی فضیلت؟ کیونکہ نبی کو انہوں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. تو جو ایک بار نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہو جائے, اور جو ابو طالب ہمیشہ اپنی آگوش میں پالے. اس کی فضیلت بناؤ. کسوت میری تیسری دلیل, تو نے کہا کہ ابا بکر کو صدیق کہا ہے, کہا پیسے دے کے لقب بلوا لینا بڑا آسان ہے. کسی کے صدیق کہنے سے کوئی صدیق نہیں بنا کرتا. صدیق تو وہ ہے کہ جسے قرآن کہے. قرآن کریم نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے, وہی صدیق ہے. تو تمہارے کہنے سے کوئی صدیق نہیں بنا کرتا. مولا کائنات نے بصرے کے منبر پہ جانے کے بعد کہا انا صدیق الاکبر, میں ہوں صدیق اکبر. لا یقول عباد الا الکذاب, میرے بعد اگر کوئی اپنے کو صدیق کہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. مولا کائنات نے جب بصرے کے منبر پہ کہا انا صدیق الاکبر وآمنت قبل ان آمن ابو بکر وصدقت قبلہ, مولا کائنات نے بصرے کے منبر پہ کہا کہ میں ہوں صدیق اکبر, میں نبی پر ایمان
میں نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی ابو بکر سے پہلے. ایک نے بھی گزرا. اب تو ہی انصاف سے بتا دے کہ جو اس سے پہلے نبی پر ایمان لایا ہو وہ بافضیلت ہے یا جو بعد میں سن کے ایمان لایا ہو. محمد و آل محمد. کا تیری چوتھی دلیل تو نے کہا کہ نبی کی زندگی میں ابو بکر نے نماز پڑھائی. عجیب بات ہے. اگر نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی تو پھر یا تو اللہ کا حکم آیا کہ جب نبی بیمار تھے نبی جاؤ نماز یا تم پڑھاؤ یا وہ پڑھائے گا جو تم جیسا ہو. تو نبی آئے بیماری کی حالت میں, دیکھا کہ یہ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. نبی نے نماز بھی کی حالت میں انہیں پیچھے ہٹا دیا. کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے نماز کی حالت میں انہیں پیچھے ہٹا دیا. تو اگر میں نبی کا جواب آئے نادان تو سمجھتا نہیں ہے, نماز بھی ہم ہے, روزہ بھی ہم ہے, حج بھی ہم ہے. اس لیے کہ اگر ہماری اطاعت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے. نبی نے نماز پڑھائی. پھر مومن اتحاد کہتے ہیں کیا وہ بھول گئے تم کہ جب نبی نے انہیں سورہ برات, سورہ توبہ کہ جس کا نام سورہ برات بھی ہے, لے کے بھیجا تبلیغ کے لیے. جبریل امین نازل ہو گئے. یا رسول اللہ اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس سورے کی تبلیغ وہ کرے گا کہ جو یا تو آپ کریں یا جو آپ